اگلا سوال ہے جی 8 تراویح ہے یا 20 تراویح ہے؟ یہ پتہ نہیں مسلمانوں میں کیا بیماری پیدا ہو گئی کہ یہ ایسی ایسی باتیں لے آتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، آگے پیچھے کہتے ہیں اسی تو مکے مدینے دی ہر گل مننی ہے۔ تو مکہ میں بھی تو 20 ہی ہوتی ہے بھائی، مدینہ میں 20 ہی ہوتی ہے، مسجد اقصیٰ میں بھی 20 ہوتی ہے، دنیا میں بڑی سے بڑی مسجد کوئی ایسی نہیں۔ اولاً تو ہمارے نزدیک مکہ مدینہ سب سے افضل، کوئی ایسی نہیں۔ آپ کے پاکستان میں سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد ہے، یہاں بھی 20 ہوتی ہے۔ پھر لاہور کی شاہی مسجد ہے، وہاں بھی 20 ہوتی ہے، اور بھی۔ تو اس لیے 20 تراویح ہی ہیں، اور جو کہتے ہیں نفل ہے وہ غلط ہے، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ اور ایک دلیل یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نوکر اور چاکر ہیں، آپ مہربانی کریں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 کو دوبارہ دیکھیں، کسی صحابی رسول نے 8 نہیں پڑھی۔ اب تھوڑی سی بات کو سمجھ لیجئے، لوگ بڑے چکر دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہر طرف فتنے ہی فتنے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، دوسرے حضرت فاروق اعظم ہیں، تیسرے حضرت عثمان غنی ہیں، چوتھے حضرت علی المرتضیٰ ہے، پانچویں حضرت حسن مجتبیٰ ہیں، چھٹے حضرت امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن زیادہ تر اہل سنت کے علماء 4 خلفاء کو مانتے ہیں۔ یہ ہماری علمی معاملات ہیں۔ تو 4 خلیفوں میں سے ایک خلیفہ بتاؤ جس نے 8 پڑھی ہو۔ اس لیے کہا ہے کہ اس دور میں جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ کوئی خلیفہ ایسا نہیں جو نماز نہ پڑھاتا، جو سارے نماز پڑھاتے تھے نا، تو تراویح بھی پڑھاتے تھے، حافظ بھی تھے، تو انہوں نے 8 نہیں پڑھی، 20 ہی پڑھی ہیں۔ وہ قیام اللیل کا جو چکر چلا رکھا ہے وہ آج بھی وہاں سعودیہ میں پڑھی جاتی ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت میں اختلافات پیدا نہ کیے جائیں۔ تو بعض لوگ جو ہے نا خواہ مخواہ ایک بات کی ضد پر اڑ جاتے ہیں، اور دلائل بہت ہے۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ تراویح کی بات کرو، 1 رکوع پڑھا جاتا ہے، آپ بالترتیب چلتے جاؤ۔ ہمارے ہاں بالکل آسان طریقہ ہے، اپنی مرضی سے تو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن اس ترتیب سے 27 کو آسانی سے 28 کو ختم ہو جاتا ہے۔ جو 8 پڑھتے ہیں وہ اپنی ترتیب بہتر جانتے ہوں گے، لیکن اتنا میں ضرور کہہ دیتا ہوں کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا اور دین کے کسی مسئلے میں اختلاف پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے۔